باب السواک۔ یہ باب ہے مسواک کرنے کے بیان میں۔ سواک کا اطلاق مسواک کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ لکڑی جس کے ذریعے سے مسواک کی جاتی ہے اسے بھی سواک کہا جاتا ہے۔ ما یدلک بہ الاسنان، جسے وہ لکڑی جس کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے، دانتوں کو رگڑا جاتا ہے، اسے مسواک کہا جاتا ہے۔ مسواک کرنا باتفاق علماء سنت ہے۔ احناف کے نزدیک بالخصوص یہ وضو کے لیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو اور نماز کے وقت مسواک کرنا مسنون ہے۔ مسواک میں بڑی خیر و برکت اور بڑی اس کی فضیلت ہے۔ مسواک کرنے کی فضیلت میں علماء لکھتے ہیں کہ 40 احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سنت تو ہے ہی ہے، اس کے جسمانی بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو زائل ہوتی ہے، دانت جو ہے چمکیلے اور سفید ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر حال میں مسواک کرنا بہرحال مستحب ہے، مگر بعض حالات میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے وضو کرتے وقت، قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، یا سکوت طویل لمبی دیر تک خاموش رہنے کے بعد، یا کوئی بدبودار چیز کے کھانے کی وجہ سے جو منہ بگڑ جاتا ہے، تو مسواک کرنا ان حالات میں مستحب ہے، اولا ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ اور اس کے جو آداب ہے وہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں یا مجمع میں اگر آپ مسواک کریں تو اس طرح مسواک نہیں کرنا چاہیے کہ منہ سے آپ کے تھوت ٹپک رہا ہو، رال ٹپک رہی ہو، ایسا مکروہ ہے۔ خصوصاً علماء اور بزرگوں کے قریب اس طرح مسواک کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مسواک کڑوے درخت کی ہونی چاہیے، مثلا نیم ہے یا اس کے مثل۔ البتہ پیلو کے درخت کی مسواک یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ احادیث میں بھی پیلو کی مسواک کا ذکر آیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیلو کی مسواک سے مسواک کرنا یہ مستحب ہے۔ مسواک کیسی ہونی چاہیے تو یاد رکھیے کہ اس مسواک جو ہے ہماری جو چنگلی ہوتی ہے، چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس کے برابر اس کی وہ دبیز ہو، اور لمبائی جو ہے ایک بالش سے ہونی چاہیے، بہت موٹی بھی اور بہت بڑی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عرضاً مسواک کریں۔ عرضاً سے مراد دانتوں کی چوڑائی میں، لمبائی میں یوں مسواک نہ کی جائے، کیونکہ لمبائی میں طولاً مسواک کرنے سے انسان کے جو دانتوں کے اوپر مسوڑے ہوتے ہیں، جن میں دانت پھنسے ہوتے ہیں، طولاً مسواک کرنے سے وہ چھل جاتے ہیں، ان سے خون رسنا شروع ہوتا ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔
وضو شروع کیا جائے اس سے پہلے آپ کلی کریں، مسواک کرنی چاہیے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہی مسواک کر لینا چاہیے۔ بہرحال مسواک وضو کرتے وقت شروع کرو یا پہلے سے شروع کرو، بہرحال مسواک کرنے میں مستحب یہ ہے کہ دائیں طرف سے اس کی ابتدا کی جائے۔ اللہ کے رسول اپنے تمام کاموں میں تیامن کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اگر مان لو کہ آپ کے پاس مسواک نہیں ہے، یا مسواک تو ہے لیکن کوئی بڑے میاں ہیں ان کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ کی جو انگلی ہے، انگلی کو اپنے دانت پر مسوڑوں کو پھیرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ تو اس طرح الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاة، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر اس بات کو شاق اور مشکل نہ جانتا تو میں مسلمانوں کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور ہر نماز کے لیے مسواک کریں، متفق علیہ۔ اس میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر میں اپنی امت پر شاق اور مشکل مجھے نہ معلوم ہوتی تو میں تنگی اور مشکلات کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک کرنا ضروری قرار دیتا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے اور سراپا شفقت تھے، اس لیے ان چیزوں کو آپ نے فرض کا درجہ نہیں دیا۔ اگر فرض ہو جاتی تو ظاہر سی بات ہے تنگی میں حرج میں پڑتے، تساہل کے بنا پر فرائض پر عمل نہیں کر سکتے، تو نتیجے کے طور پر امت گناہگار ہو جاتی۔ اس لیے اسے مستحب ہی قرار دیا کہ اگر عمل نہ کرے تو مواخذہ نہ ہو، اور اگر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے حق میں سراسر نیک بختی کی بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ امرتہم بتاخیر العشاء، کہ میں عشاء میں نماز کی تاخیر سے پڑھا کرے، یہ حکم دیتا۔ اب تاخیر کی حد کیا ہے، اس بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے علاوہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ تہائی رات یا آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ جی، اب ایک مسئلہ ہے کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، یا عند کل وضو، یا ہر وضو کے وقت۔ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسواک جو ہے سنن وضو میں سے ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنن صلاۃ میں سے ہے۔ ایک روایت ہے جس میں بجائے عند کل صلاۃ کے عند کل وضو بھی ہے، اور وہ صحیح روایت ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عند کل صلاۃ کا محل جو ہے وہ وضو ہے۔ عین نماز کے وقت جس وقت کھڑا ہوا جاتا ہے اس وقت مسواک نہیں، بلکہ نماز سے پہلے جو وضو ہوتا ہے اس وقت مسواک کر لیا جائے تو یہ عند کل صلاۃ پر عمل ہو گیا۔ بعض احناف نے یہ بھی کہا ہے کہ عند کل صلاۃ اے عند کل وضو، ہر وضو کل صلاۃ، عند وضو کل صلاۃ، یا مضاف کو مقدر ماننا پڑا۔ لیکن میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس روایت وہ صحیح روایت ہے، اب مضاف کے مقدر ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یا یوں بھی کہہ سکتے عند کل صلاۃ اے قریبا منہا، نماز کے وقت سے مراد عین نماز کے وقت نہیں بلکہ نماز سے قریب، اس سے پہلے پہلے. اور وہ پہلے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وضو ہی ہوتا ہے، اس لیے وضو میں کرنا چاہیے. اور یا جو ہے لأجل الصلاۃ، عند بمانا یہ عند اجلیہ، لأجل الصلاۃ نماز کے لیے جو ہے مسواک کی جائے. جی. وعن شریح بن ہانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك، رواه مسلم. شریح بن ہانئ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تو پہلے کیا کرتے تھے؟ قالت بالسواک، عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے. جی. جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے تھے. آپ کا مزاج میں انتہائی صفائی تھی، نظافت تھی، ستھرائی تھی. مثلا مجلس میں دیر تک خاموش بیٹھنے یا لوگوں سے گفتگو کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر کچھ تغیر آ جاتا ہے تو دور ہو جائے. یہاں بھی یہ کہیے کہ یہ امت کو تعلیم دینا، تعلیم امت جو ہے آپ کے پیش نظر ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی انتہائی صفائی کے ساتھ رہا کریں. لوگ عامتاً دوسروں کے سامنے تو صفائی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال میں جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، نظافت کا، صفائی کا. تو یہ بھی ہونا چاہیے. آپس میں گفتگو ہے، بات چیت کریں گے، ملنے جلنے میں مسواک کر لے تاکہ کسی جو ہے منہ کی بدبو کیا ہو جائے، زائل ہو جائے اور بلا تکلف جو ہے لوگ آپس میں بات کر سکیں، کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. مسواک کی فضیلت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسواک کرنے کے 1 نہیں 2 نہیں 10 20 نہیں 70 فوائد. اور ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان کو کلمہ یاد آتا ہے، کلمہ شہادت. بہت بڑی بات ہے یہ، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ ہے. اسی طرح افیون کے مسواک کے مقابلے میں اس کے 70 نقصانات ہیں، جن میں سب سے ادنا اور کمتر نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ زبان پر نہیں آتا، کلمہ یاد نہیں آتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ تاکید ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اسے مسواک کر لینا چاہیے تاکہ منہ سے جو ہے بدبو زائل ہو اور خوشبو پیدا ہو جائے تو گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک میں اضافہ ہوگا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ منہ میں بدبو ہو اور ہم اپنے جو ہے اہلیہ سے بالخصوص ملاقات کریں یا گفتگو کریں اور اسے اگر بدبو کا احساس ہو جائے تو وہ ہم سے متنفر ہو سکتی ہے اور جو ہے ناخوشگوار جو ہے واقعہ کوئی پیش آ سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ مسواک کر لی جائے. عن حذیفۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوص فاہ بالسواک، متفق علیہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے رات کو نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے اٹھتے تو یشوص فاہ، تو اپنا منہ مسواک سے جو ہے مل لیتے اور دھو لیتے تھے، مسواک فرما لیتے تھے. یہ بھی ابھی میں نے بتایا کہ آدمی سو جاوے تو نیند کی حالت میں جو ہے بدبو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اٹھ سب سے پہلے اپنے دانتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف کر لینا چاہیے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك
واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، رواه مسلم. وفي رواية الختان بدل إعفاء اللحية. لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي، ولكن ذكرها صاحب الجامع وكالخطابي في معالم السنن. عن ابی داؤد بروایت عمار بن یاسر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، دین کی باتیں ہیں. قص الشارب، لبوں کو تراشنا، مونچھ کو تراشنا، کٹوانا. اعفاء اللحیتی، داڑھی کا بڑھانا. والسواک، مسواک کرنا. واستنشاق الماء، ناک میں پانی دینا. وقص الاظفار، ناخنوں کو تراشنا. وغسل البراجم، جوڑوں کی جگہ کو دھونا. ونتف الابط، بغل کے بال جو ہے نوچنا. وحلق العانۃ، زیر ناف کو بالوں کو مونڈنا. وانتقاص الماء، پانی کم کرنا یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرنا. راوی یعنی مصعب یا زکریا کا بیان ہے کہ 10ویں چیز کو میں بھول گیا. ممکن ہے وہ کلی کرنا ہو، اس کو روایت کیا ہے مسلم. اور ایک روایت میں دوسری چیز داڑھی کے بجائے بڑھانے کے بجائے ختمہ کرانا. صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت نہ صحیحین میں ملی ہے اور نہ کتاب حمیدی میں جو صحیحین کی جامع ہے. البتہ اس روایت کو صاحب جامع الاصول نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. اسی طرح خطابی نے معالم السنن میں ابو داؤد کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر کی روایت سے نقل کیا ہے. دیکھیے اس حدیث میں 10 چیزوں کو ذکر کیا گیا اور ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ کا تعلق فطرت سے ہے. فطرت کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ سنت انبیاء سے معلوم ہوا کہ یہ گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں سنت تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی دین اسلام میں بھی سنت ہے. تو اکثر علماء کے نزدیک فطرت کے یہی معنی ہے. جی، اور دوسرا معنی کیا گیا ہے فطرت سلیمہ، جیسے اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرہ. جی، فطرت سے اس کا تعلق ہے. وہ 10 چیزیں نمبر وار یہ ہیں. نمبر 1، مونچھ کے جو بال ہوتے ہیں ہونٹوں پر، مختار مسلک یہ کہ مونچھیں کتروائی جائیں، اور کترنا اس طریقے سے کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ جو ہے کھل جائے، معلوم ہونے لگے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ مونچھیں بھووں کی برابر رکھنی چاہیے، ہماری جو بھویں ہوتی ہے اس کی طرح. البتہ جو غازیین ہیں، مجاہدین ہیں، ان کی مونچھیں بھی جو ہے ذرا زیادہ مونچھیں ہوتی ہیں، وہ بھی رکھنا جائز ہے. دشمن کی نظر میں دہشت کا، وحشت کا، خوف کا باعث ہوا کرتی ہے، رعب چھاتا ہے. تو مونچھوں کا اتنا زیادہ کٹوانا کہ نشان بھی باقی نہ رہے یا بالکل منڈوا دینا مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو حرام بھی کہا ہے، مگر بعض علماء نے اسے سنت بھی قرار دیا ہے. دوسری چیز ہے داڑھی کا بڑھانا، اعفاء اللحیہ. علماء کا اس سلسلے میں فیصلہ ہے کہ داڑھی کی درازی اور لمبائی ایک مشت کے برابر ہونا ضروری ہے. اس سے کم نہیں رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے داڑھی کو تراش کر ایک مشت سے کم کر دیتے ہیں. یہ
اگر مٹھی سے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ اعتدال سے نہ بڑھ جائے۔ داڑھی کو منڈوانا یہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بھی بتایا پست کروانا، بعض لوگ جیسے صرف جو ہے چہرے تک بال محدود کر دیتے ہیں، نیچے کے جو حصے بال پورے جو ہے کٹوا دیتے ہیں، اس کو پست کرنا، خشخشی داڑھی جو بولتے ہیں، حرام ہے۔ اکثر مشرکین اور یہ افرنگی، انگریزی اور یہ ہنود کی جو ہے وضع ہے، اور ایسے لوگ جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا کوئی جو ہے تعلق نہیں ہوتا، ایسے لوگ یہ وضع اختیار کرتے ہیں۔ داڑھی کے بال ایک مٹھی کے برابر چھوڑنا واجب ہے، واجب۔ اب آپ کہیں گے حضرت اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے، اس کا ثبوت سنت سے، اس لیے جیسے عید کی نماز کے لوگ کہتے سنت کہتے، حالانکہ نماز عید واجب ہے۔ لمبائی چوڑائی میں کچھ بال اگر آپ کے ادھر ادھر ہو جائیں، منتشر ہو جائے، بے ترتیب ہو جائے، تو آپ انہیں جو ہے تھوڑا سا تراش کے کتروا کے برابر کر سکتے ہیں، یہ درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں بھی کتروایا نہ جائے۔ البتہ بعض مرتبہ کی عورت کو بھی داڑھی نکل آتی ہے، تو عورت کے اگر اس طرح سے داڑھی نکل آ جائے تو اسے صاف کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ تیسری چیز مسواک کرنا، اس کے متعلق تو ابھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ بالاتفاق سنت ہے، بلکہ ابو داؤد نے تو اس کو واجب بھی کہا ہے۔ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کو قصداً چھوڑے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز استنشاق، ناک میں پانی لینا، سانس کے ذریعے سے آپ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچائے، یہ وضو کے لیے ناک میں پانی دینا مستحب استنشاق، اور غسل کے لیے استنشاق یہ تو فرض ہے، یہ حکم کلی کا بھی ہے۔ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، لیکن غسل میں فرض ہے۔ پانچویں چیز ناخنوں کو ترشوانا، ناخنوں کو کٹوانا۔ اب کس طرح جو ہے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے؟ تو جیسے بھی آپ کاٹ لیں، اصل سنت ادا ہو جائے گی۔ اصل ہے تراشنا، یہ اصل ہے۔ اب جیسے بھی تراش، کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ ناخن کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیونکہ تیامن اللہ کے رسول کو پسند تھا، اس لیے پہلے دائیں ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے، شہادت، وہاں سے آپ ناخن کاٹنے کی ابتدا کریں۔ جو ہے یہ شہادت کی انگلی کے بعد بیچ کی انگلی، پھر اس کے بعد کی انگلی، پھر اس کے بعد جو ہے خنصر یعنی چھوٹی انگلی، پھر بعد میں انگوٹھا، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی سے شروع کرو، پھر اس کے بعد پھر بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر جو ہے یہ ایک طریقہ ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر پہنچ کر روک دے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو شروع کرتے 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 آپ انگوٹھے بھی، یہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ اس کو ختم کر دیں۔ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ صرف پیر کے ناخن آپ کاٹیں تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں پیر کی خنصر سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور اخیر میں بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ سیدھے پیر کی کر انگلی سے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پیر کی جو ہے چھوٹی انگلی پر اس کو ختم کر دیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جمعہ کے روز ناخن کتروانا جو ہے مستحب ہے۔ کچھ حضرات نے ناخن کٹوا کر ان کو زمین میں دفن کر دینے کو بھی مستحب لکھا ہے۔ ناخن اگر پھینک بھی دے جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن البتہ ان کو پاخانے میں یا غسل کی جگہ پہ پھینکنا مکروہ ہے۔ چھٹی چیز ہے غسل البراجم۔ براجم جن کے معنی ہوتا ہے جوڑ، انگلیوں کی جو ہے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے تھوڑی سکڑی ہوتی ہے، دیکھو آپ نشانات ہوتے ہیں، اکثر میل وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گیریجوں میں مٹی کا کام کرتے ہیں تو انگلیاں سخت ہو جاتی ہے اور ان میں میل بھی جم جاتا ہے،
لہٰذا ان کو دھونے کی تاکید فرمائی جائے گی۔ اسی طرح بدن کے وہ اعضاء اور حصے جن میں میل جمنے کا گمان ہوتا ہے، جیسے کان ہے، بغل ہے، آپ کی ناف ہے، اور بھی جو ہے جو ہمارے مستور اعضاء میں جہاں جوڑ ہے خاص طور سے، ان کے اغل بغل اور جو چھپے ہوئے حصے ہیں ان کو صاف کرتے رہنا چاہیے، نظافت ضروری ہے۔ ساتویں چیز بغل کے بالوں کو نوچنا۔ اس سلسلے میں نطف کا استعمال اللہ کے رسول نے فرمایا، نطف کہتے ہیں بال اکھاڑنے کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغل کے بالوں کو منڈوانا سنت نہیں ہے، بلکہ ان کو ہاتھ سے اکھاڑنا یہ سنت ہے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ بغل کے بالوں کو ہاتھ سے اکھاڑنا اس شخص کے لیے افضل ہے جو اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے۔ ایسے اگر آپ شروع سے اس کی عادت ڈالیں تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ میری عادت ہے الحمدللہ، جب سے بلوغت کے زمانے سے لے کر آج تک بغل کے بالوں کو میں نے مونڈا نہیں ہے، نوچا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بغل میں زیادہ بال اگتے بھی نہیں ہیں اور صفائی ستھرائی اچھی رہتی ہے، تکلیف بھی کچھ نہیں ہوتی، عادت ہو جاتی ہے۔ آٹھویں چیز ہے منہ زیر ناف۔ زیر ناف بالوں کو یہاں حلق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مونڈنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی قینچی سے کاٹے تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی، یا جو ہے نورا کا استعمال کرے۔ نورا ایک چیز ہوتی ہے خاص، اور کوئی ہڑتال اور چونے سے ملا کر بنائی جاتی ہے، جس کو لگانے سے بال جو ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، وہ بھی لگا سکتے ہیں، اصل صفائی بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مونڈیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے جو ہے عورتوں کے زیر ناف بال جو ہے یہ اکھاڑنا اولا ہے، اس سے خاوند کو رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور عورت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مرد کے مقابلے میں شہوت اور خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔ مرد میں صرف ایک حصہ ہوتی ہے، ان میں جو ہے 99 حصے ہوتی ہے، اور زیر ناف بال اکھاڑنے سے شہوت کم ہوتی ہے، مونڈنے سے قوی ہوتی ہے۔ لہذا عورت کے مناسب حال یہی ہے کہ وہ بال اکھاڑے، اور مرد کے مناسب حال یہ ہے کہ مونڈے۔ زیر ناف بال مونڈنے، بغل کے بال اکھاڑنے اور مونچھوں کے کتروانے، ناخن کے کٹوانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہونی چاہیے۔ 40 دن کے اندر اندر صاف کر لینا چاہیے، بہتر ہے۔ اس سے زیادہ مدت تک انہیں چھوڑنا مکروہ ہے۔ نویں چیز ہے پانی کم کرنا۔ پانی کم کرنے سے مراد ہے یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ انتقاص الماء کے دو مطلب ذکر کیے گئے، ایک تو یہی جو راوی نے بیان کیے، یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ اس کو انتقاص الماء سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ کہ استنجا کرنے میں پانی خرچ ہوتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے انتقاص الماء سے تعبیر کیا گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پانی کا استعمال یعنی استنجا کرنے کے بنا پر پیشاب کو کم کرنا۔ مطلب یہ کہ پانی سے استنجا کرنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے وغیرہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں، پیشاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علاج ہے۔ جی بہرحال ختنہ کا بھی جو ہے ذکر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ختنہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد کو ختنہ کرنا سنت ہے، اور عورت کو جو ہے یہ اولا ہے۔ شاعر اسلام میں سے ختنہ ہے، اگر شہر کے تمام ہی لوگ ختنہ ترک کر دے تو ان کے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے امام وقت جو ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کرے، اسلامی شاعر کو اختیار کر لے، جیسے اذان ہے اس کے ختنہ کرنے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کی تعین میں علماء کے یہاں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں پیدائش کے 7ویں دن ختنہ کرنا چاہیے، جیسے عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 7 سال، بعض نے کہا کہ 9 سال، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے، جب چاہے ختنہ کرے۔ مانا اتنا رہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے ختنہ ہو جانی چاہیے، اور صغیر سنی میں ہو جائے، چھوٹے پن میں ہو جائے تو بہت ہی اچھا رہتا ہے۔ بلوغت کے قریب کا زمانہ بھی ظاہر بات ہے ایسے موقع پر شرمگاہ کھولنے کو خود اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا، اور دوسرے بھی جو ہے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بلوغت کے بعد تو بہرحال سطر دکھانا حرام ہے، اس لیے جتنا جلد ہو سکے کر لے، یہ بہتر ہے۔ الفصل الثانی عن عائشة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرة للفم مرضاة للرب
रवाहु शाफिई व अहमद व दारमी व नसई और रवाल बुखारी फी सहीह बिला इस्नाद। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करना मुंह की पाकी का सबब है और परवरदिगार की खुशनुदी का बाइस है। मतहरा ये अल्लाह मज़हर फरमाते हैं, मज़दर मीमी है, या जो है इसमें फ़ाइल के माना में भी हो सकता है। मर्दात इसको आप मफ़ूल के माने में भी ले सकते हैं। अन अबी अय्यूब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बअ मिन सुननिल मुरसलीन अल हया व युरवल ख़ितान व तअत्तुर व सिवाक व निकाह। अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें रसूलों के तरीक़े में से हैं। हया करना, एक रिवायत में खतना करना भी मरवी है, इस रिवायत में हया का लफ्ज़ है और बाज़ रिवायत में इसके बजाय अल-ख़ितान का लफ्ज़ है। खुशबू लगाना, मिसवाक करना, निकाह करना, ये 4 चीज़ें मिन सुननिल मुरसलीन कहा। लेकिन ये जो मिन सुननिल मुरसलीन कहा ये अक्सर अंबिया के एतबार, जैसे कि आप भी शायद जानते होंगे, बाज़ अंबिया ऐसे भी थे जिनकी यहाँ इनमें से कुछ चीज़ नहीं पाई जाती। मसलन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं पाया, निकाह नहीं किया था। यहाँ हया से मुराद ये है कि बंदा अपने नफ्स को बुराई से अलग रखे, बुरी बातों से एहतराज करे, बचे। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत आदम, हज़रत शीस, हज़रत नूह, हज़रत हूद, सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुआयब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा, ये सब अंबिया जो थे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब मख्तूम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तमाम अंबिया रसूल खतना किए हुए पैदा होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाज़ उलमा का कौल है कि पैदा होने के बाद आपका खतना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ाफ़त, तहारत और लताफ़त के इंतहाई आला मकाम पर थे। आप खुशबू ज़्यादा आपको मरगूब थी। मनक़ूल है कि आप खुशबू के लिए मुश्क का इस्तेमाल फरमाया करते। इसी तरह तीसरी चीज़ है निकाह। निकाह ये भी बहुत अहम सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। निकाह मिन सुन्नती वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा, यानी निकाह नहीं करेगा बावजूद इस्तिताअत के, वो मेरी उम्मत में से नहीं। इब्न हजर फरमाते हैं कि मैंने निकाह के फ़ज़ाइल में मनक़ूल अहादीस जमा की है, उनकी तादाद 100 से ज़ायद है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरक़ुदु मिन लैलिन व नहारिन व यस्तयक़िज़ु इल्ला यतसव्वक़ु क़ब्ल अन यतवद्दा। रवाहु अहमद व अबू दाऊद। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात और दिन में सोकर उठते तो वज़ू करने से पहले मिसवाक कर लेते। देखो, इससे मिन लैलिन व नहारिन से मालूम हुआ कि आप कैलूला फरमाया करते थे। दिन में थोड़ा 10-15 मिनट सो लेना, आराम कर लेना, ये सुन्नत है। और क्यों? उसकी वजह यह है कि रात में खुदा की इबादत के लिए हमारे लिए खड़ा होना और उठना आसान होता है। जैसे सहरी खाने से रोज़ा आसान हो जाता है। दूसरी बात हदीस से मालूम हुई कि सोकर उठने के बाद मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है। जैसे अभी पहले बताया कि सोने से मुंह में तगय्युर पैदा हो जाता, इसलिए मिसवाक करने से मुंह की जो बदबू है वो ज़ाइल हो जाती। अब ये कि आप फिर वज़ू के लिए दोबारा मिसवाक करते थे या नहीं करते थे, मुमकिन है कि इसी मिसवाक पर इक्तफा फरमाते हों और वज़ू के दोबारा मिसवाक न करते। और ये भी मुमकिन है कि वज़ू के इरादे के वक्त या वज़ू में कुल्ली करते हो दोबारा मिसवाक कर लेते हो। वाना क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ताकु फयुअतीनी सिवाक लिअग़सिलहु फअब्दअ बिही फअस्ताकु सुम्मा अग़सिलहु व अदफ़अहु। रवाहु अबू दाऊद। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ताक मिसवाक करते थे, फयुअतीनी सिवाक फिर मुझे मिसवाक दे दिया करते थे ताकि मैं उसे धो डालूं। चुनांचे फअब्दअ बिही मैं
پہلے اس سے خود مسواک کرتی تھی، پھر ثم اغسلہ، پھر اس کو دھو دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ادفعہ دے دیا کرتی تھی۔ دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسواک کرنے کے بعد اس کو دھو لینا یہ مستحب ہے۔ ابن حمام فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ مسواک کرنا مستحب ہے، ہر مرتبہ اسے اپنے پانی سے دھو لیا جائے تاکہ جو میل کچیل ہے وہ پانی کے دھونے سے صاف ہو جائے، اور مسواک نرم ہونی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے مسواک لے کر دھونے سے پہلے اپنے منہ میں اسے پھیر لیتی تھی، یہ تبرک بغرض تبرک کیا کرتی تھی کہ آپ کے دہن مبارک سے نکلا ہوا مسواک اسی طرح دھوئے بغیر اپنے منہ میں اس کو پھیر لیتے تھے۔ اور میاں بیوی کا مسئلہ ہے، آپس میں جو ہے اس سے محبت مودت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ذرا یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ دوسرے کی مسواک کو اس کی رضامندی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صالحین اور بزرگوں کے لعاب وغیرہ سے برکت حاصل کرنا اچھی چیز ہے۔ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ الفصل الثالث عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارانی فی المنام اتسوق بسواک فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک الاصغر منهما فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر منهما۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارانی فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں خواب میں، اتصوق بسواک مسواک کر رہا ہوں۔ اسی اثنا میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک آدمی دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دینے کا ارادہ کیا اور مجھ سے کہا گیا بڑے کو مسواک دیجئے، چنانچہ میں نے ان میں سے جو بڑے تھے ان کو مسواک دیا۔ جی تو یہ جو 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے بحالت خواب جو آپ نے دیکھا، ممکن ہے وہ آپ کی بائیں جانب کھڑے تھے، آپ نے ان میں سے جو اقرب تھا آپ کے قریب تھا اس کو دینا چاہا تو حکم ہوا کہ اکبر کو دیجیے، اقرب کو نہیں اکبر کو دیجیے۔ اس سے بھی مسواک کی جو ہے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ بڑے کو دینا چاہیے۔ جی تو بڑے کو چھوٹے پر فضیلت حاصل ہے۔ جی اب یہ آپ اشکال نہیں کر سکتے، جو میں نے تقریر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بائیں جانب میں کھڑے تھے، داہنے جانب میں نہیں تھے، ورنہ تو آپ وہ اشکال کریں گے۔ حضرت ابن عباس کی جو ہے کا واقعہ کہ وہ الیمن فلیمن دودھ جو تھا ایک طرف بائیں طرف اشیاخ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، ایک طرف ابن عباس تھے، انہوں نے کہا کہ میرا حق ہے، میں آپ کے حصے کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس وقت ہے جب کہ داہنی جانب ہو، جانب یمین کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ لیکن ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ اکبر ہونا یہ سبب تقدیم ہے، بڑی عمر کا ہونا، اور کوئی فضیلت۔ عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءنی جبریل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان احفی مقدم فی، رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیتے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسواک کی زیادتی سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو چھین نہ ڈالوں۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام جب بھی تشریف لائے آپ کو مسواک کرنے کا حکم دیا۔ مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے تاکہ یہ مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں میرا منہ چھل نہ جائے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم فی السواک۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے مسواک کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے، رواہ البخاری۔ اس ارشاد کا مقصد مسواک کی فضیلت کو بتانا ہے اور تاکید کرنا ہے کہ مسواک زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ اکثر تو علیکم فی السواک بکثرت میں نے تم کو مسواک کے متعلق بیان کیا۔ یہ کثرت سے بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز بڑی اہم ہے اور با فضیلت ہے۔ اس وجہ سے
جو جتنی اہم ہوتی ہے اور فضیلت کی چیز ہوتی ہے اس کو کثرت سے جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اس کو ترک نہ کریں۔ وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما، رواه أبو داود۔ وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة التي يشتاق لها على الصلاة التي لا يشتاق لها 70 ضعفا، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے، اس نماز سے جس کے لیے مسواک نہ کی جائے 70 درجے کی فضیلت رکھتی ہے۔ دیکھیے، جس نماز سے پہلے مسواک نہ ہو اس کی فضیلت اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ، باجماعت نماز، انفرادی نماز سے آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں کہ 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے، تو کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھ رہا آدمی اور انفرادی دونوں میں تو 27 گنا فرق ہے۔ تو جناب، جبکہ جماعت جو ہے واجب ہے، ہمارے یہاں ممکن ہے کہ ایک درجہ 70 سے زیادہ کے مساوی ہو، اس کا 27 درجہ اور یہاں 70 درجہ بظاہر جیسے لگ رہا ہے، اشکال ہوتا ہے، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ ایک 27 درجہ، اس کا ایک درجہ وہ 70 کے مساوی ہو یا 70 سے بھی زیادہ ہو۔ جی، تو فضیلت اور ثواب کی زیادتی میں 70 درجہ زیادہ ہوگی۔ جی، عن ابی سلمۃ عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لولا نشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل، قال وكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب لا يقوم الى الصلاة الا استنى ثم رده الى موضعه، رواه الترمذي وابو داود، الا انه لم يذكر ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ جی، ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت زید بن خالد الجہنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں اپنی امت کے لیے اسے مشکل نہ جانتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی اعلان کر دیتا ہر نماز کے بعد مسواک کرنا واجب ہے، اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک تاخیر کرنا راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد زید بن خالد رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد میں آتے تو مسواک ان کے کان پر رکھی ہوئی ہوتی، جس طرح کاتب کے کان پر قلم رکھا رہتا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو فوراً مسواک کر لیتے اور پھر کان پر رکھ دیتے تھے۔ ابو داؤد نے لأخر صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں، اور ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ جی، ابو سلمہ زہری قریشی جلیل القدر تابعی ہیں، 72 سال کی عمر میں سن 97 میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ حضرت زید بن خالد جوہنی نامور صحابی تھے۔ ان کی سن 68 ہجری میں وفات ہوئی۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف یہ کثیر الحدیث تھے۔ جی،